بنی اسرائیل میں سے ایک نوجوان تھا، بہت بڑا نافرمان تھا، گنہگار تھا، بدکار تھا۔ شہر والوں نے اسے شہر سے بھی نکال دیا۔ وہ ایک ویرانے میں چلا گیا جہاں اس کو کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ حالات کی تنگی اس پر آ پڑی، کھانے پینے کو کچھ نہ تھا۔ اچانک بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ موت کے آثار نظر آنے لگے۔ جب موت کے آثار نظر آنے لگے تو اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اپنے کریم رب کی ذات سے مخاطب ہو کر بولا، او میرے کریم رب، میں نے آج تک کوئی اچھا کام نہیں کیا، میں گنہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاکار ہوں، خطاکار ہوں۔ مولا آج تیرے سوا کوئی سنگی ساتھی نہیں رہا میرا، آج تیرے سوا کوئی سہارا دینے والا نہیں رہا میرا۔ مجھے اپنے چھوڑ گئے مولا، مجھے پرائے چھوڑ گئے، یہاں تک کہ میرا جسم، میری جان بھی بے وفا نکلی، وہ بھی مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے۔ موت کے آثار نظر آ رہے ہیں مولا دنیا والوں نے اگر مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے تو کوئی غم نہیں ہے مولا، تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ اگر تو بھی مجھے اکیلا چھوڑ دے گا تو تیرا بندہ کہاں جائے گا؟ دنیا والوں نے تو میرا ساتھ چھوڑ دیا، میرے بیٹے چھوڑ گئے، میری اولاد چھوڑ گئی، میرے بھائی چھوڑ گئے۔ میرا مولا تو بھی مجھے آج سہارا نہیں دے گا تو تیرا بندہ کہاں جائے گا مولا؟ اور میرے مالک تو راضی ہو جانا مولا، آج میں پکی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، لیکن آج تو میرا ساتھ نہ چھوڑ مولا، تیرے سوا مجھے اور کوئی نہیں ہے سہارا دینے والا۔ او میرے کریم رب، مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی جسم سے روح نکل گئی۔ میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ کیا کر رہا ہے؟ اور میرے کریم رب، موسیٰ تو تیری تسبیح ہی بیان کر رہا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ جا فلاں ویرانے میں میرا ایک بندہ مرا پڑا ہے، اس کو اٹھا، اس کو غسل دے، اس کا جنازہ پڑھا، اس کو مٹی میں دفن کر۔ میرے موسیٰ سب کو اعلان کر دینا، میری طرف سے سب کو اعلان کر دینا کہ جو بھی اس میرے بندے کا جنازہ پڑھے گا میں اس کو بھی بخش دوں گا۔ جو بھی اس میرے بندے کا جنازہ پڑھے گا، جو بھی شریک ہوگا، جتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہوگا، میں سب کو بخش دوں گا، یہ بھی ساتھ میں اعلان کر دینا۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے، اس ویرانے میں گئے، اس مقام تک پہنچے، وہاں اللہ کا بندہ مرا پڑا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے اٹھایا، موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، لوگو آ جاؤ، آج جس نے اس بندے کی جنازے میں شرکت کی اللہ اس کو بھی بخش دے گا، جو بھی اس اللہ کے نیک بندے کے جنازے میں شریک ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دے گا۔ یہ میری طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے یہ ایک اعلان ہے۔ یہ سنتے ہوئے سارے لوگ بھاگ پڑے، دوڑ پڑے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، میت کا منہ دیکھا، انہوں نے کہا، اللہ 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 موسیٰ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ تو گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، فلاں بستی والوں نے اس کو باہر نکال دیا تھا، اس کا چہرہ دیکھنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا؟ یہ کیسے؟ یہ تو شرابی تھا۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی، یا باری تعالیٰ، ہماری نظروں میں تو یہ بہت بڑا نافرمان ہے، مولا تو نے اسے پسند کیسے کیا؟ کون سی ایسی بات تجھے پسند آئی ہے کہ تو نے اس سے دوستی لگا دی ہے؟ یہ تیرا دوست بن گیا ہے، یہ تیرا نیک بندہ بن گیا ہے، کون سا اس نے ایسا عمل کیا ہے جو یہ بخشا گیا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ بات اصل میں یہ ہے، میں نے اسے دیکھا کہ یہ ذلیل ہو کر، فقیر ہو کر، بھکاری ہو کر تنہائی میں مر رہا تھا اور رو رو کے مجھے پکار رہا تھا۔ میرے کریم رب، آج کوئی میرا سہارا نہیں رہا، ساتھی سارے چھوڑ کے چلے گئے، رشتہ دار چھوڑ کے چلے گئے، اب تو بھی چھوڑ کے چلا جائے گا، بتا تو صحیح تیرا بندہ کہاں جائے گا؟ میرے مولا لوگ مجھے چھوڑ کے چلے گئے، مجھے کوئی غم نہیں ہے، تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور میرے کریم رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ میرے موسیٰ یہ رو رو کے کہہ رہا تھا، یا مولا آج میرا حال پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، میرا رونا دھونا سننے والا کوئی نہیں، میری دھانے سننے والا کوئی نہیں ہے، تو بھی نہیں سنے گا، بتا تو صحیح تیرے سوا اور کون ہے سننے والا؟ مولا تو مجھ پہ راضی ہو جانا، مولا تو مجھ پہ راضی ہو جانا۔ موسیٰ بتا تو صحیح، اس حالت میں ہم اپنے بندے کے کام نہ آئیں گے تو اور کون آئے گا؟ میرے کریم رب نے فرمایا، موسیٰ بتا تو صحیح، ان حالات میں ہم اگر اپنے بندے کے کام نہیں آئیں گے تو اور کون اس کے کام آئے گا؟ موسیٰ اس نے جب دونوں ہاتھ اٹھائے تھے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے تھے، اس کی آنکھوں سے نکلا آنسو زمین پہ بعد میں گیا تھا، میں نے اس کی مغفرت پہلے فرما دی تھی۔
ایک نوجوان کا گزر کسی پرانے قبرستان سے ہوا تو اس نوجوان کو کسی مردے کی ایک ہڈی ملی۔ اس نوجوان نے اس ہڈی کو اٹھایا، اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میاں نفس، یہ بھی کسی وقت کا میری طرح نوجوان ہوگا، اس کا بھی نام ہوگا، موٹا تازہ بدن ہوگا، اس کی بھی میری طرح نوکر ہوں گے، چاکر ہوں گے، ملازم ہوں گے، لونڈیاں ہوں گی، یہ بھی میری طرح جب چلتا ہوگا 10 بندے اس کو سلوٹ کرتے ہوں گے، سلام کرتے ہوں گے، اس کا بھی اپنے دور میں چرچا ہوگا، نام ہوگا، عزت ہوگی۔ ہائے موت کا فرشتہ آیا، اس نے اس کی روح نکالی، گھر والوں نے اسے اٹھایا، قبرستان میں جا سلایا۔ وقت گزرنے کے بعد آج اس کی ہڈیاں بھی گل گئیں۔ ہڈی کو دیکھ کر اپنے نفس کو کہہ رہا تھا، میاں آج اس کی ہڈیاں بھی گل گئیں، ہائے اس کا موٹا تازہ بدن مٹی کا رزق بن گیا، اس کا نام خاک میں مل گیا۔ اپنے نفس کو مخاطب کر کے خون کے آنسو بہا کے نوجوان کہہ رہا تھا، میاں یہ حشر صرف اس کا نہیں ہوا، کل تیرا بھی ہونے والا ہے، کل تیرے پاس بھی موت کا فرشتہ آنے والا ہے، روح نکال کے چلا جائے گا، گھر والے تجھے اٹھائیں گے، قبرستان میں جا سلائیں گے، وقت گزر جائے گا، تیرا موٹا تازہ بدن مٹی کا رزق بن جائے گا۔ جس طرح اس کی ہڈیاں گل گئی ہیں، کل تیری بھی گلنے والی ہے۔ حضرت انسان تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ میاں تو غرور کس بات کا کرتا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اور یار لوگ کیا کہیں گے؟ انسان ساری زندگی بس یہی سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اے حضرت انسان، لوگ آخر میں بس یہی کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو 3 چیزوں کی خواہش رکھتا ہے۔ حضرت انسان کہتا ہے میرا نام اچھا ہو، انسان کہتا ہے میرا مکان اچھا ہو، کہتا ہے میرا لباس اچھا ہو، لیکن اے حضرت انسان یہ بھی قدرت کا قانون ہے کہ جب تو مرتا ہے تو یہ تینوں چیزیں ہی بدل جاتی ہیں۔ جو نام ہوتا ہے وہ مردوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، جو مکان ہوتا ہے وہ قبر میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور جو لباس ہوتا ہے وہ کفن میں بدل دیا جاتا ہے۔ ابن آدم میرا مال میرا مال میرا مال کرتا رہتا ہے، مگر اے ابن آدم یار تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے کھا کر ہضم کر لیا، تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے پہن کر بوشیدہ کر لیا اور صدقہ دے کر ساتھ لے گیا، بس یہی تیرا مال ہے۔ بابا زیادہ ہائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اے بندے یہ زندگی کے لمحے تیرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لے، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لے، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لے۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ آج تیرے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا، ہو سکتا ہے کل تیرے نصیب میں نہ ہو، تیری زندگی میں نہ ہو۔ آج تیرے پاس وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ اے بندے ٹوٹا ہوا پیالہ جتنی عمدگی سے جوڑ لیا جائے نئے پیالے کی قیمت کا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بوڑھا آدمی جتنی عمدگی سے سجدہ کر لے نوجوان کی طرح نہیں کر سکتا۔ اور بوڑھا بن کر تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، بوڑھا ہو کر بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، بکریوں کی جان چھوڑ دیتا ہے۔ اے جوانی میں توبہ کرنا تو نبیوں کا شیوا ہے۔ بادشاہ علاقے فتح کرتا کرتا ایک بستی کے قریب جا پہنچا، وہاں ایک قبرستان تھا تو بادشاہ نے دیکھا کہ ہر قبر کے اوپر ایک پتھر پڑا ہوا ہے، پتھر کے اوپر قبر والے کا نام بھی لکھا ہوا ہے، قبر والے کی عمر بھی لکھی ہوئی۔ بادشاہ پڑھ کر حیران رہ گیا کہ کسی کی عمر 2 سال لکھی ہوئی ہے، کسی کی عمر 3 سال لکھی ہوئی ہے، 4 سال 8 سال 10 سال سے اوپر کسی کی عمر نہیں لکھی ہوئی، 10 سال سے اوپر کسی کی زندگی نہیں لکھی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ ساتھ میں بستی تھی، بستی کے اندر گیا، بادشاہ نے پوچھا میاں یہ جو قبرستان ہے یہ بچوں کا قبرستان ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بادشاہ، ہم تو بڑے بھی یہاں دفن کرتے ہیں۔
اس نے کہا پھر یہ کیا، کسی کی عمر 1 سال لکھی ہوئی ہے، کسی کی عمر 2 سال 4 سال 8 سال 10 سال سے اوپر کسی کی عمر نہیں لکھی ہوئی، 10 سال سے اوپر کسی کی زندگی نہیں لکھی ہوئی۔ میں تو کہتا ہوں یہ بچوں کا قبرستان ہے، تم کہتے ہو ہم بڑے بھی یہاں دفن کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بادشاہ ہمارے بڑوں نے ہمیں ایک سبق دیا تھا، ہم نے وہ سبق یاد رکھا ہوا ہے، بھولے نہیں۔ بادشاہ نے کہا وہ کون سا سبق ہے؟ انہوں نے کہا سبق یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں کہا تھا بیٹا زندگی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے، زندگی وہی ہے جو مالک کی دہلیز پہ گزر جائے۔ جنہوں نے جتنی زندگی مالک کی چوکھٹ پر گزاری تھی ہم نے بس اتنی ہی لکھی ہے۔ کسی نے 1 سال گزارا تھا، کسی نے 2 سال 4 سال 8 سال 10 سال مالک کی دہلیز پر گزارے تھے، ہم نے صرف وہی زندگی لکھی ہے۔ اے بندے زندگی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزر جائے، مالک کی دہلیز سے ہٹ کر گزرنے والی زندگی وہ زندگی نہیں ہے، وہ تو قیامت والے دن شرمندگی